بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 377 اور آج سورۃ المؤمنون کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 88 تا 90، 88، 89 اور 90. چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من بیدہ ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فأنا تسحرون بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ یوں ہے، قل کہہ دیجئے من کون ہے، بیدی کہ اس کے ہاتھ میں ہے، ملکوت بادشاہی، کل شیء ہر چیز کی، اور وہی یجیر پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ اور نہیں پناہ دی جا سکتی اس کے مقابلے میں. ان کنتم تعلمون اگر وہ تم جانتے. سیقولون وہ ضرور کہیں گے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے. قل کہہ دیجئے فأنا پھر کہاں سے، تسحرون تم جادو کیے جاتے ہو. بلکہ اتیناہم بالحق ہم ان کے پاس حق لائے ہیں، وَإِنَّهُمْ اور بلا شبہ وہ لَكَاذِبُونَ البتہ جھوٹے. ترجمہ یوں ہے، کہو کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اختیار اور جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا. بتاؤ اگر تم جانتے ہو. وہ ضرور یہی کہیں گے کہ سارا اختیار اللہ کا ہے. کہو کہ پھر کہاں سے تم پر کوئی جادو چل جاتا ہے. نہیں، یہ افسانے نہیں بلکہ ہم نے انہیں حق بات پہنچائی ہے اور یہ لوگ یقیناً جھوٹے. ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں. پہلی بات ہے، پیغمبر آپ کہیے کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اختیار ہے. دوسری بات، وہی پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کسی کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا. نمبر 3، بتاؤ اگر تم جانتے ہو. نمبر 4، وہ ضرور یہی کہیں گے کہ سارا اختیار اللہ ہی کا ہے. 5ویں بات، کہو کہ پھر کہاں سے تم پر کوئی جادو چل جاتا ہے. 6ویں بات، نہیں، یہ افسانے نہیں ہیں بلکہ ہم نے انہیں حق بات پہنچائی ہے اور یہ لوگ یقیناً جھوٹے. بزرگان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل وحدانیت کے اس پیغام کو مشرکین کے سامنے رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے. سوالیہ انداز میں مختلف باتیں پوچھی جا رہی ہیں کہ کون ہے زمین اور آسمان کا خالق، کون ہے عرش کا مالک، وغیرہ وغیرہ. مگر ان مشرکین سے کہا جا رہا ہے، یہ حقیقت سمجھائی جا رہی ہے، ان کا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ لچر اور کمزور بتوں کی عبادت کرنے والے ذرا اپنی عقل کا استعمال کریں اور غور و فکر کریں اور تدبر کریں اور اس کے ذریعے سے اپنے رب کو پہچانیں اور اپنی ذات و صفات میں جو پروردگار تنہا ہے، اکیلا ہے، جس کا نہ کوئی ساتھی ہے نہ ساتھی ہے اور نہ اس کے کوئی برابر ہے، اس پروردگار کے بارے میں غور کریں. یہاں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر قل آپ کہہ دیجئے من بیدہ ملکوت کل شیء، کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اختیار ہے. کون ہے جو مالک ہے حقیقی، جس کے ہاتھ میں مملکت ہے، سلطنت ہے. کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے، ہر ایک کو پناہ دینے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا. پوچھو اس سوال کے جواب میں یہ مشرکین ظاہر ہے کہ یہی جواب دیں گے، سیقولون للہ، کہ وہ یہی کہیں گے کہ ہر چیز کی ملکیت اللہ کے ہاتھ میں. مگر اس کے باوجود ان مشرکوں کی حالت یہ ہے کہ وہ ان باطل معبودوں کی عبادت ہی میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ ان باطل معبودوں میں سے ایک معبود بھی زمین و آسمان میں موجود چیزوں میں سے ایک ذرہ کا بھی مالک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ سب کو پناہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا. سورہ ملک کی آیت نمبر 28 میں یہی حقیقت بتلائی گئی. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. کہہ دیجیے کہ اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، بہر صورت یہ تو بتاؤ کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا سکے گا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عذاب دینے کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا اور اس عذاب سے بچا نہیں سکتا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ حقیقت بھی بتا دی گئی. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا. سورۃ الجن آیت نمبر 22. کہہ دیجیے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی چائے پناہ بھی پا نہیں سکتا.
اللہ تعالیٰ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان مشرکین سے پوچھئے تم ایسے کیوں کیوں ہو رہے ہو، یعنی تم ایسا ڈھنگ کیوں اختیار کیے ہو جیسے کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہو، تمہارے سامنے حق بات واضح طور پر آ چکی ہے، مگر تم ہو کہ ایسے بن گئے ہو کہ گویا تمہاری حس ہی ختم ہو چکی ہے، تم مقبوض الحواس بن چکے ہیں۔ آخر میں یہ بات کہی جا رہی ہے، اس بات کو سن لو کہ ہم تو تمہارے پاس حق بات لے کر آ گئے ہیں مگر تم ہو کہ جھوٹے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی اور توحید کے اس پیغام کو حقیقی معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔